میرا تھوڑا سا تعارف یہ ہے جی کہ یہاں پہ علماء کرام ہیں اور میں ایک عام آدمی ہوں. آپ لوگوں کی طرح صاحب علم نہیں ہوں. میرا تعلق یونیورسٹیز اور کالجز سے ہے اور میری جو ایجوکیشن ہے وہ یورپ میں ہے. میں ویسے بائی پروفیشن سسٹم انجینئر ہوں اور انگلینڈ سے کوالیفائڈ ہوں. اور یہاں پہ جو چیزیں میں آپ کو پریزنٹ کروں گا وہ اس کا ایک پراسپیکٹیو میرا ہے. اس میں یہ فورم میرے لیے ایک خوش قسمتی کا باعث ہے کہ مجھے یہاں پہ بولنے کا موقع مل رہا ہے اور یہاں پہ میں اپنا پراسپیکٹیو دوں گا. اور اس میں میری سب سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ مجھے اس میں اس کا کوئی حل دیں اور اس کا کوئی مستقل پلیٹ فارم دیں جس میں جن لوگوں کے لیے میں بات کرنے آیا ہوں جو آپ کی رہنمائی کا اور آپ کی ٹیچنگ کا انتظار کر رہے ہیں ان کے لیے ہم کوئی میکانزم جو ہیں وہ بنا سکیں. نیکسٹ پلیز. میرے پاس سلائیڈز ہیں جن کو میں تھوڑا سا فاسٹ وائنڈ اپ کروں گا تاکہ میسیج کمیونیکیٹ کر سکوں. اس میں کچھ فکر والی چیزیں ہیں جو ماشاءاللہ آپ لوگوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا, لیکن یہ کہ میں کچھ یونیورسٹی کے حالات جو ہیں وہ آپ کو ایکسپلین کروں گا اور کچھ میرے پاس ڈیٹا ہے جس کو جو کہ انٹرنیٹ پہ جو کہ پرنٹ میڈیا میں اور بکس میں اور ہر جگہ پہ موجود ہے, جس کے باقاعدہ ریفرنسز بھی اویلیبل ہیں. اور یہ سٹیٹس جو ہیں یہ میری اپنی آبزرویشن بھی ہے. میں یونیورسٹی میں تقریباً 12 سال اٹیچ رہا ہوں مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ, جس میں یونیورسٹیز کی مین ایڈمنسٹریشن, جس میں میں رجسٹرار بھی رہا ہوں, جس میں میں ایڈوائزر بھی رہا ہوں ڈینز کا اور پرو ریکٹرز کا. تو اس حوالے سے میرا تعلق ان لوگوں سے جو آپ میں سے نہیں ہیں, مجھ سے ہیں, میرے جیسے ہیں, عام لوگ ہیں جن کے پاس کوئی پرماننٹ سورس آف گائیڈنس نہیں ہے ان ٹرمز آف اسلامک نالج. تو میرا تعلق ان لوگوں سے ہیں, ان کے مسئلے مسائل میں یہاں پہ آپ کو اس پلیٹ فارم پہ دوں گا اور آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ علماء کرام اس کا حل نکالیں. یہ کچھ کنٹینٹس نظر آ رہے ہیں اسکرین پہ جس میں میں پاکستان کے بارے میں کچھ حقائق بتاؤں گا اور ان حقائق میں کن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں, ان کی تعداد کتنی ہے, وہ آپ کی کن ٹیچنگ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں, ان کو ایکسپلین کروں گا. اور سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو ایک فائنل جو سلوشن میرے ذہن میں ہے یا کوئی بھی ایسا بندہ جو یونیورسٹیز کے ساتھ اٹیچ ہے جس کا بیک گراؤنڈ انجینئرنگ سے ہے, سائنس سے ہے, وہ لوگ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ان کو اس ٹائم کس تربیت کی ضرورت ہے, اس کو میں انشاءاللہ ایک کوشش کروں گا کہ ایز سون ایز پاسبل اس کو میں کمپلیٹ کر سکوں. نیکسٹ پلیز. اچھا جی, یہ پاکستان کے بارے میں کچھ فیکٹس ہیں. پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا ملک ہے اور گروتھ کے لحاظ سے جس کو ہم کہتے ہیں پاپولیشن گروتھ, جس کو ہم کہتے ہیں برتھ ریٹ, جس پیدائش کا ریٹ جسے ہم کہتے ہیں, برتھ ریٹ کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں بہت آگے ہے اور افریقہ سے باہر فاسٹسٹ برتھ ریٹ ہے ہمارا. اور اگر اسی کو میں تھوڑا سا کمپیریزن کروں یورپ کے ساتھ تو یورپ میں اس ٹائم فیملی سسٹم نہیں ہے اور ان کا برتھ ریٹ نیگیٹو ہے. وہ لوگ مر زیادہ رہے ہیں اور پیدا کم ہو رہے ہیں کیونکہ فیملی سسٹم نہیں ہے, وہ اسٹرکچر پہ نہیں جا رہے کہ ان کی آگے سے گروتھ ہو اور ان کی فیملیز جو ہیں وہ آگے بچوں کو کیری کریں, انہوں اپنے ایک نظام میں پھنسے ہوئے ہیں. اس حوالے سے پاکستان کا گروتھ ریٹ بھی بہت زبردست ہے. اور پاکستان میں یوتھ جن کے بارے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں, ان کی پرسنٹیج, جن کی ایج 20 سے 30 کے درمیان ہے, ان کی پرسنٹیج 64 ہے. اور پاکستان کے موجودہ سٹیٹس اگر دیکھے جائیں آبادی کے لحاظ سے ان ملینز تو وہ تعداد تقریباً 13 کروڑ بن جاتی ہے. اور اس ٹائم وہ لوگ جن کو آپ سے فائدہ ہو رہا ہے یا جو آپ سے فائدہ لینا چاہ رہے ہیں, علماء کرام سے فائدہ لینا چاہ رہے ہیں یا علماء کرام کو فالو کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اٹیچ ہیں پاکستان میں, ان کی تعداد تقریباً 40 لاکھ ہے جو رجسٹرڈ نمبر ہے اسٹیٹس میں. پلس مائنس ہو سکتا ہے, ڈبل کر لیں, 1 کروڑ کر لیں فار ایگزامپل. لیکن میں باقی جو 13 کروڑ ہیں جن میں یہ فکر نہیں ہے کہ انہوں نے کسی نے بھی دین کی طرف یا تربیت کی طرف یا علماء کی طرف آنا ہے, یا ان کا ذہن اس طرح سا بن گیا ہوا ہے کہ وہ نعوذ باللہ کچھ اور ہی سمجھتے ہیں علماء کو, ان 13 کروڑ لوگوں کے لیے میں یہاں پہ ایک انفراسٹرکچر کی آپ سے ریکویسٹ کرنے آیا ہوں. اور اسی طرح سے نیکسٹ پلیز. پاکستان میں انفارچونیٹلی کرپشن انڈیکس, جس کو پاکستان از 55th موسٹ کرپٹ کنٹری ان دا ورلڈ آؤٹ آف 179. اور یہ جو کرپشن میں ہمارا
نمبر 55 ہے, اس میں وہی 13 کروڑ لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے. انشاءاللہ اللہ سے بڑی امید ہے, ان میں علماء کرام نہیں ہیں, ان میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو مدارس سے تربیت یافتہ ہیں, جن کی کوئی رہنمائی ہوئی ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھیں. ایٹ لیسٹ وے آف لائف تو دور کی بات ہے, کم از کم یہ سمجھ لیں کہ وہ مسلمان ہیں. اب یہ 55ویں نمبر پہ ہم لوگ ہیں. کرائم انڈیکس 67th آؤٹ آف 179. یہ وہ کرائم ہے جو رجسٹرڈ ہیں. جو ان رجسٹرڈ کرائم ہیں, جن کو ہم رجسٹرڈ نہیں کرتے, جن کو ہم ڈاکومنٹس میں لے کے نہیں آتے, وہ اس کے علاوہ ہیں. یہ رجسٹرڈ کرائم ہے جو ورلڈ بینک کے پاس, جو انٹرنیشنل جتنے بھی ادارے ہیں ان کے پاس یہ نمبرز ہیں. اب یہ رجسٹرڈ کرائم کرنے والے بھی سارے لوگ وہ ہیں جن کا تربیت کے ساتھ اور قرآن و حدیث کے ساتھ یا علماء کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان لوگوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ یہ جو فورم ہے, اس فورم کے علاوہ یہ ذمہ داری کسی پہ نہیں ہے, کیونکہ وہ خود تربیت یافتہ ہوں گے تو ان کو لے کے چلیں گے. یونیورسٹیز بہت زیادہ ہیں, یونیورسٹیز کے حالات ایسے ہیں کہ یہ اس پلیٹ فارم کے تقدس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہاں پہ پریزنٹ نہیں کر سکتا جو حالات میں یونیورسٹیز کے دیکھتا ہوں. اور اس چیز کو سمرائز کرنے کے لیے میں تھوڑی سی چیزیں یہاں پریزنٹ کی ہیں تاکہ کسی بھی طرح سے ایک پروٹوکول مینٹین رہے. پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم 59%, بنگلہ دیش آلموسٹ 74%, ایران 86%. اب آپ یہ بھی رجسٹرڈ نمبر ہے, اس میں وہ لوگ شامل ہیں who they can write their names, جو اردو ریڈ کر سکتے ہیں. یہ بھی کوالیفائڈ لوگ نہیں ہیں. نیکسٹ پلیز. یہ کیو ایس رینکنگ ہے جی, جس میں دنیا کی ساری یونیورسٹیز کو ایک پرٹیکولر سنیریو سے ایک پرٹیکولر پیرامیٹرز پہ اسیس کیا جاتا ہے. ہر چیز کی نمبرنگ و مارکنگ ہوتی ہے اور رینکنگ ہوتی ہے یونیورسٹیز کدھر سٹینڈ کر رہی ہیں. جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی ہے, جیسے MIT ہے, جیسے کیمبرج یونیورسٹی ہے, لیڈنگ یونیورسٹیز ہیں, ان کی رینکنگ ہے 1 2 3 4. اسی طرح انگلینڈ کی یونیورسٹیز ہیں کافی ساری, امریکہ کی یونیورسٹیز ہیں. تو یہ ایک نظام ہے یونیورسٹی رینکنگ کا. اس نظام میں یہ کیو ایس رینکنگ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان ہائر ایجوکیشن سسٹم از ویکسٹ. اتنے یوتھ ہونے کے باوجود پاکستان کا اعلیٰ تعلیمی نظام دنیا کا کمزور ترین نظام ہے. 13 کروڑ یوتھ کے اس ملک میں, جہاں پہ الحمدللہ اتنے کوالیفائڈ علماء ہیں, جہاں پہ ماشاءاللہ اتنا پوٹینشیل ہے, وہاں کا نظام سب سے ویک ہے. اور اسی کی اسٹیٹمنٹ کو کیری کیا واشنگٹن پوسٹ نے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ملک کے نوجوان, جو یہ پوری فوج اکٹھی ہو گئی ہے, جس کو ہم کوئی چینلائز نہیں کر سکتے, کسی جگہ پہ یوز نہیں کر سکتے, وہ ایک ڈیزاسٹر کی طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو. اب وہ کیا کر رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں پبلش کر کے اگلا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے, جو اپروکسیمیٹلی 1.97% پر ایئر ہے, 2% پر ایئر کے قریب ہے ہماری برتھ ریٹ, اس کو وہ کم کریں گے. کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں, آپ کا تعلیمی نظام خراب ہے, آپ کے پاس تربیت کے معاملات نہیں ہیں, آپ کے کرائم بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, تو کسی طرح آپ منصوبہ بندی کی طرف آئیں اور اپنی نمبر آف جو برتھس ہیں اس کو کسی طرح کنٹرول کریں. اور یہ ایجنڈا چل رہا ہے, جیسے پہلے علماء نے فرمایا کہ ہمیں اس کو براڈر پراسپیکٹیو میں دنیا کے نظام کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے. کہ آپ کے وسائل نہیں ہیں, میڈیا میں یہ دیا جاتا ہے آپ کے وسائل نہیں ہیں, آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں, تو اس چیز کو کسی طرح روکیں. نیکسٹ پلیز. معذرت کے ساتھ یہ میں نے کچھ کیموفلیج کر کے, کچھ کور کر کے کچھ تصویریں یہاں پہ دکھائی ہیں, اور جو ایگزیکٹ ریئلٹی ہے وہ اس جگہ کا پروٹوکول نہیں ہے کہ میں اس کو دکھا سکوں پکچرز اور ویڈیوز کو. تو یہاں پہ یونیورسٹیز کی ایکٹیویٹیز ہیں, اور یہ میں اس کلیم کو میں ابھی جسٹیفائی کروں گا, اس کا میں ثبوت آپ کو پیش کروں گا نیکسٹ تھوڑا سا, وہ بھی جو جتنا میں یہاں کر سکتا ہوں. یونیورسٹیز پروموٹ کر رہی ہیں میوزیکل نائٹس, ویلنٹائن ڈیز, نیو ایئرس کی سیلیبریشنز, تفریحی اور رقص کی پارٹیز, اور یہ میں نے یہاں پہ اختصار کے ساتھ جو بڑی سمرائز کر کے کچھ تصویریں لگائی ہیں یوتھ کی. اس سے آگے نیکسٹ پلیز میں آپ کو دکھاتا ہوں.
یہ وہ ایڈز ہیں جو یونیورسٹیز کے میڈیا میں پبلشڈ ہیں. یونیورسٹی کا نام دیکھیں اقرا, اور پبلش کیا ہو رہا ہے, فیشن شو. اس کے ساتھ والا اشتہار کامسیٹس یونیورسٹی کا, کلچرل ایو اینڈ ڈنر. اس سے ساتھ یونیورسٹی آف لاہور, اس کے ساتھ یونیورسٹی آف جان شورو, اس کے ساتھ کے پی کی گورنمنٹ, اور اس کے ساتھ وہاں کی یونیورسٹیز. یہ سارے وہ ایڈز ہیں جو تربیت دے رہے ہیں ان 13 کروڑ لوگوں کو کہ وہ باہر جا کے اپنا لائف سٹائل کس طرح کا مینٹین کریں. یہ جو میں نے آپ کو پیچھے لائف سٹائل دکھایا ہے, ویلنٹائنس ڈے, میوزیکل نائٹس, نیو ایئرز نائٹس, جس میں ہمارے بچے بچیاں اسکول سے شروع ہو جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ معاف کرے کیا کچھ ہوتا ہے وہ میں یہاں میں بتا نہیں سکتا. وہاں سے وہ ہمارے بچے شروع ہو جاتے ہیں. اس کو آفیشلی یونیورسٹی اسپانسر کرتی ہیں اس طرح. اب ان کا ہاتھ روکنے والا کون ہے, ان 13 کروڑ لوگوں کو تربیت کرنے والا کون ہے؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی نظام یا فورم ہے, یا اس میں ہم کنٹریبیوشن کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ ایک فکر ہے جس کے لیے میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ اس پہ سوچیں. نیکسٹ پلیز. یہ اردو کے لیے تھوڑی سی معذرت ہے, میں نے انگلش میں لکھ کے اس کی گوگل ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے, اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو معذرت. یہ کچھ نیو سٹکرز ہیں جن کے ساتھ باقاعدہ ویڈیو اور پکچر کے ایویڈنسز ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اسلام آباد ماڈل کالج فار گرلز میں ثقافتی میلے کا اور رقص کا انعقاد. اب اس میں 7 باقاعدہ فیچر لڑکیوں کے, بچیوں کے, ہماری بیٹیوں کے چھپتے ہیں, وہ ڈانس کر رہی ہوتی ہیں. پھر ان کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں مختلف چینلز پہ, اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے, اس پہ کمنٹس ہوتے ہیں کس کا بہتر ہے جی ڈانس. اسی طرح سے یہ ٹکرز ہیں, یہ ہیلووین نائٹ جس کا دور دور تک ہماری ثقافت سے, ہمارے دین سے, ہمارے کلچر سے تعلق نہیں ہے, اس کی باقاعدہ ڈان کی یہ نیوز ہے کہ اسلام آباد میں لسٹ پبلش ہوئی ہے کہ اسلام آباد میں کس کس جگہ پہ ہیلووین پارٹی آرگنائز ہو رہی ہے. جن جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے وہ آ جائیں. ہیلووین ایک عیسائیت کا تہوار ہے جی. اس کے اندر عیسائی مخصوص لباس میں, جس میں وہ کوئی چڑیل بنتا ہے, کوئی بھوت بنتا ہے, کوئی اس طرح کر کے, آپ نے وہ پمپکن جو ہوتا ہے بڑا سا وہ دیکھا ہوگا, وہ اکثر اب تو اسکول کالجز میں یونیورسٹیز میں اشتہاروں میں آپ کو نظر آتا ہے کہ مختلف اس طرح کی شکلیں دھار کے اپنے منہ پہ پینٹ کر کے مختلف طرح کے خوفناک کریکٹر بن کے اس میں جاتے ہیں, اور وہاں جا کے کوئی تمیز نہیں رہتی, وہاں پہ یہی رقص, میوزک اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اور یہ تہوار کرسچینٹی کا مین تہوار ہے جو میں یو کے میں دیکھتا رہا ہوں کہ وہ کرسمس کے علاوہ اس کو بڑے ذوق و شوق سے مناتے ہیں. اور یہ بہت بڑی یونیورسٹیز میں, جی آئی کے غلام اسحاق خان یونیورسٹی اس ٹائم پاکستان کی ٹاپ رینکڈ یونیورسٹی ہے, وہاں پہ باقاعدہ آفیشلی آرگنائز ہوتے ہیں. وہاں پہ میں ایک سیمینار میں گیا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے کہا جی شام کو ایک ایونٹ ہے اس میں بھی آ جائیں. وہ شام کا ایونٹ ہیلووین کا تھا. اب آپ یہ اندازہ کر لیں کہ پرٹیکولرلی پرائیویٹ یونیورسٹیز جہاں پہ اسٹوڈنٹس کی تعداد کتنی زیادہ ہے, وہ کس طرح اور کیا کلچر پروموٹ کر رہی ہیں. نیکسٹ پلیز. اب اس کا ایک اور آسپیکٹ, انفارچونیٹلی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنے والے استاد نہیں ہیں, اور وہی اسٹوڈنٹ کل کے استاد ہیں. میں نے بھی یونیورسٹیوں سے پڑھا ہے اور یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے. میں کل اسٹوڈنٹ تھا, آج میں استاد ہوں. ان استادوں کا اپنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ, فیمیل کے ساتھ پرٹیکولرلی کیا تعلق ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, کہ کوئی فرق نہیں ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر میں. وہ استاد مختلف طرح سے پریشر دے کے ان بچیوں کو ہراس کر کے ان بچیوں کو استعمال کر رہے ہیں, اور وہ ہو رہی ہیں کیونکہ وہ پہلے سے ہی اس کلچر کے لیے ٹرینڈ ہیں. وہ پہلے سے ہی ڈانس پارٹیز میں, ہیلووینز میں, میوزیکل نائٹس میں, نیو ایئر پارٹیز میں ہو کے آ رہی ہیں یہ سارا کلچر دیکھ کے, تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب وہی بچی جب ایک پورا قبیلہ اپنا چلائے گی, اپنا خاندان چلائے گی, تو وہ کیا تربیت دے گی, اس کا ذمہ دار کون ہوگا, یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں, یہ ایک اردو کی چھوٹی سی نیوز ہے کہ جو اسٹیٹکس ہیں ادارہ شماریات کے مطابق پاکستان میں 10 کروڑ 20 لاکھ خواتین میں سے صرف 5.07% خواتین نے یونیورسٹی میں مکمل تعلیم حاصل کی,
اور سرپرستی کی آڑ میں پروفیسر نے یہ کیس نامینیٹ ہوا تھا پچھلی دنوں، ایک بچی نے ہمت کی تھی کہ وہ میڈیا پہ آئے اور بتا دے سارے حالات یونیورسٹی کے، جس بیچاری کا نام بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے نادیہ، کیونکہ یہ میں نے نیوز اسٹیکر کاپی کیے ہیں اس لیے نام بھی آ رہا ہے. نادیہ جیسی طلبہ کا مس یوز کیا جا رہا ہے، ان پر اٹیک کیا جاتا ہے، ان کو ڈفرینٹ پریشرز کی بیس پہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، یوز کیا جاتا ہے. یہ اردو کے ایگزیکٹ ورڈز یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. اور پرٹیکولرلی یونیورسٹیز کے نام مینشن ہیں، یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی، یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز، قائد اعظم یونیورسٹی لمز جس کو ہم جانتے ہیں، یونیورسٹی آف لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز، قائد اعظم یونیورسٹی، بلوچستان یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹی سے یہ رپورٹس آ رہی ہیں. اب اس میں انفارچونیٹلی معاشرے پہ ایفیکٹ کیا ہو رہا ہے وہ آپ یہ گراف اس کے ساتھ دیکھیں جو میں نے لگایا ہوا ہے. اس میں ایریا سیگریگیشن ہے، پارک جو ہمارے پارکس وغیرہ ہیں جس میں ہم تفریح کے لیے جاتے ہیں، یونیورسٹیز، اسٹریٹس، جنرل پبلک ایریا، شاپنگ سینٹرز اور ٹرانسپورٹ ایریاز. یہ وہاں پہ رجسٹرڈ کیسز ہیں وہاں سے سارے، بد اخلاقی کے، بد تہذیبی کے، ہر جگہ ہو رہا ہے. وہ جو لوگ میوزیکل نائٹس اٹینڈ کرتے ہیں یونیورسٹیز میں وہی ان جگہوں پہ جاتے ہیں اور وہی یہ کام کر رہے ہیں. وہ سارے کے سارے تعلیم یافتہ ہیں، آپ لوگ سارے کے سارے تربیت یافتہ ہیں. تعلیم کی بھرمار ہے، تربیت زیرو ہے. اس تعلیم کا جس کو بھی علماء کرام فنون کا نام دے رہے تھے، ٹیکنیکل نالج کا نام دے رہے تھے، اس کے کانسیکوینسز یا اس کے ایفیکٹس یا اس کے اثرات اگر میں آسان لفظ میں کہوں تو وہ ساری سوسائٹیز بھگت رہی ہیں. کیونکہ قرآن حدیث کے علم سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا آخرت میں کیا حصہ ہے. ہم لوگ مٹیریل کو دیکھتے ہیں. یونیورسٹیز میں مٹیریلزم کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے دنیا میں کیا لینا ہے، میں کتنے پیسے کما رہا ہوں انجینئرنگ کر کے. میرا کمپیریزن کیا جاتا ہے یونیورسٹی گریجویٹ سے جو مجھ سے 1000 گنا بہتر ہے مدرسے کا گریجویٹ جس کی آخرت سنوری ہوئی ہے. لیکن میرا دنیا میں جو سٹیٹس ہے اس سٹیٹس کی وجہ سے مجھے پریفرنس ملتی ہے، تربیت ملے نہ ملے. تو یہ سارے تعلیم یافتہ ہیں. یہ جتنے کیسز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سارے تعلیم یافتہ لوگوں کے کیسز ہیں اور ہائر ڈگریز جو MIT میں جا کے ٹاپ کرتے ہیں. میں خود یہاں کا پڑھا ہوا ہوں، میں نے UK میں انجینئرنگ کی ہے اور میں وہاں کا ڈسٹنکشن ہولڈر ہوں. اور اگر آپ میری مذہبی تعلیم کی بات کریں تو 1% بھی نہیں ہے آپ سب میں سے کسی ایک کی بھی اگر کنسیڈر کر لیں تو. لیکن میرا سٹیٹس ہے کیونکہ سٹرکچر ایسا بن گیا ہوا ہے بدقسمتی سے. نیکسٹ پلیز. یہ کچھ یونیورسٹیز ہیں جن کا میں نے بہت کیئرفلی یہاں پہ نام یوز کیا ہے کیونکہ کسی بھی چیز کو نومینیٹ کرنے کے لیے آپ کو آپ کے پاس فزیکل ڈاکومنٹڈ ایویڈنسز جو اس کے ثبوت ہیں وہ سارے ہونے چاہیے. میرا اپنا ایک ریسرچ فورم ہے جس میں یونیورسٹیز کے ڈفرینٹ پروفیسرز اور ڈاکٹر حضرات میری ڈومین میں جو کام کرتے ہیں، ہم لوگ مل کے ان کے ساتھ میں مل کے کام کرتا ہوں اور ان ٹاپکس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہ وہاں سے میں نے چیزیں نکالی ہوئی ہیں، ایکسٹریکٹ کی ہوئی ہیں. اور یہ وہ یونیورسٹیز ہیں، آغا خان یونیورسٹی ہے، ابھی میٹرو یونیورسٹی ہے، بیکن ہاؤس یونیورسٹی، اسکولز اینڈ کالجز. یہ Day 1 سے سٹارٹ کر دیتے ہیں، وہ کلچر بلڈ کرنا Day 1 سے سٹارٹ کر دیتے ہیں. آپ کا پلے گروپ کا بچہ اس کو پتہ ہوتا ہے ڈانس کیسے کرنا ہے اور کچھ پتہ ہو نہ ہو، کلمہ نہ آتا ہو. Day 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں. فورن فنڈنگ ہے. لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز لمس، ان کا نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام ہے. ظاہری طور پہ وہ پروگرام کیا ہے، یہ مختلف ان پریویلیج ایریاز میں جاتے ہیں. ان پریویلیج ایریاز جن کو ہم گاؤں اور دیہات کہتے ہیں، جہاں پہ سہولیات نہیں ہیں، کم ہیں، ان کا فقدان ہے، لوگوں کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، لیکن لوگ انٹیلیجنٹ ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اپنی کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں. FSC میں ٹاپ کر لیا، میٹرک میں ٹاپ کر لیا، FA میں ٹاپ کر لیا. یہ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں گاؤں میں، ان لوگوں کو پک کرتے ہیں، وہاں سے اپنے ہاسٹلز میں 3 سے 4 مہینے رکھتے ہیں. لمس کے کلچر میں بچہ دیکھتا ہے، ٹرینڈ ہوتا ہے. اس کو یہ لگتا ہے کہ اللہ معاف کرے معذرت کے ساتھ کہ مدرسے کے مولوی صاحب، مولانا صاحب جو مجھے تربیت کرتے تھے، نعوذ باللہ وہ بالکل غلط تھی. زندگی تو یہ ہے، کتنی زبردست ہے، کتنی آزادی ہے، کتنا زبردست مجھے یہاں پہ ماحول نظر آ رہا ہے.
شیطان کا غلبہ ہے. اب وہ سارا ماحول وہاں جا کے دیکھتے ہیں, پھر وہاں پہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. وہ ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟ وہ ظاہری طور پہ ٹریننگ یہ ہے کہ وہ سیٹ اور GRE ایک ایگزام ہے جو مقابلے کا ایگزام کہہ لیں یونیورسٹیز کے لیے, جس میں اسٹیٹس, میتھس, انگلش اور کیمسٹری, فزکس اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ان کی وہاں پہ وہ تربیت حاصل کرتے ہیں. پھر وہ کمپٹیشن کا اوپن ایگزام ہوتا ہے جس میں وہ لوگ جو فیس دے سکتے ہیں, جو سٹیز سے آئے ہیں, جو پریویلیجڈ ایریا سے آئے ہیں اور ان پریویلیجڈ ایریا والے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. ان ٹیسٹ میں جو لوگ پاس کرتے ہیں وہ اس کے تھرو لمز میں ایڈمیشن لیتے ہیں, اور وہ فری آف کاسٹ لمز کی ڈگریز جن کی فیسز 2 ملین 20 لاکھ یا اس سے زیادہ ہیں, وہ ڈگریز وہاں سے کرتے ہیں. اور وہ اس نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام کے محتاج رہتے ہیں ہمیشہ کے لیے, وہ اس کلچر کے محتاج رہتے ہیں, وہ لمز کا جو ایک سٹیٹس ہے, لمز کا ایک جو ویژن ہے, اس کے ہمیشہ محتاج رہتے ہیں. کیا ہم لوگ یہی آؤٹ ریچ پروگرام تربیہ کی بیس پہ نہیں بنا سکتے کہ آپ یونیورسٹی میں آئیں, تربیہ کا گریڈ 1 پاس کریں, ہم آپ کو فائنینشیل سپانسر دیتے ہیں, آپ گریڈ 2 پاس کریں, مزید فائنینشیل سپانسر دیتے ہیں. وہ آپ علماء بنا سکتے ہیں, آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یونیورسٹیز میں لے آئیں بنا کے آؤٹ ریچ پروگرام فار تربیہ. آپ یہ پاس کریں 10% ڈسکاؤنٹ, 15% ڈسکاؤنٹ, 20% ڈسکاؤنٹ. جو آپ کے آئلٹس کے بینڈ پاس کر کے میرے جیسا بندہ انگلینڈ میں اسکالرشپ لے لیتا ہے, وہ اگر تربیہ کے بینڈ آپ کے پاس کر کے اور سائنس اور انجینئرنگ کر کے تربیت یافتہ سائنس اور انجینئر نکلے گا, جس نے آپ کی میزائل ٹیکنالوجی میں, آپ کے انفراسٹرکچر میں, آپ کی ملک کی بنیادوں میں کام کرنا ہے, وہ لوگ تربیت یافتہ ہوں گے اور تعلیم یافتہ تو ہوں گے ہی اوبویسلی ٹیکنیکل نالج کے ساتھ. تو کیا ہم اس پلیٹ فارم پہ کام نہیں کر سکتے؟ کیا ہم لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ ہم وہ ایک اپرچونٹی جو ہے وہ کریٹ کریں؟ نیکسٹ پلیز. معاشرے کا سنگ بنیاد, ہم پہ کلچرل اٹیک کس طرح کیا گیا؟ جب میں انگلینڈ میں تھا, یورپ میں پڑھ رہا تھا, اپنی انجینئرنگ کمپلیٹ کر رہا تھا وہاں پہ, تو میں نے ایک چیز نوٹ کی جو انفارچونیٹلی یہ پاکستان کا حصہ ہے مستقل, آپ لوگ دیکھیے گا اپنے ارد گرد. کرسچینٹی میں مذہب کیا ہے, وے آف لائف نہیں ہے. کرسچینٹی میں کیا ہے؟ آپ نارمل زندگی گزاریں, ٹیکنیکل نالج لیں ساری دنیا کا, لینے کے بعد اگر آپ سے اپنے مذہب میں یا سوسائٹی میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس ایک ایزی سی آپشن اویلیبل ہے کہ ایک کنفیشن باکس کہتے ہیں اس کو. وہ بڑے بڑے چرچز میں ایک باکس بنا ہوتا ہے, ایک ونڈو بنی ہوتی ہے, اس ونڈو میں آپ جائیں, وہاں پہ دوسری سائڈ پہ پادری صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو جا کے اب سارا کچھ بتا دیں کہ جی میں نے یہ سماجی اور معاشی اور یہ غلطیاں کی ہیں, اور وہ آپ کو, ان کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو معاف کر دیں. ان کا ایک پروٹوکول سیٹ ہے, جیسے مرضی اپنی زندگی گزاریں, بڑے سے بڑے چرچ میں چلے جائیں, آپ کو کنفیشن باکس نظر آ جائے گا. پاکستان کے چرچز میں آئی ایم ناٹ شیور, لیکن یورپ کے چرچز میں, امریکہ کے چرچز میں آپ کو وہ کنفیشن باکس نظر آ جائے گا. ہمارے کلچر میں وہ کنفیشن باکسز کیا ہیں؟ جو مرضی کر لیں, جتنا مرضی معاشرے کا بیڑا غرق کر دیں, ایک میلاد کروا دیں, جو مرضی کر دیں, فلانا والا فلانے والا ختم دلوا دیں, فلانے والے عرس میں کنٹریبیوٹ کر دیں, بہت آپ کو فکر ہے تو ایک درس کروا دیں, آپ پاک ہو گئے. وہ کنفیشن باکسز بن گئے ہیں. میں یوتھ کو دیکھتا ہوں, میں یونیورسٹیز کے ساتھ اٹیچ ہوں, ان کو کیا ہوتا ہے, انہوں نے جب دین کی طرف جانا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, اس دن ٹوپی پہنتے ہیں, اس دن شیو شوب نہیں کرتے, میلاد کی محفل کروا دیتے ہیں. اس میں مہنگے والے لوگوں کو بلا لیتے ہیں جن کو زیادہ پے کرتے ہیں, ان کے ایڈز لگتے ہیں, واہ ہوتی ہے, اور وہ ایموشنلی اور مینٹلی سیٹسفائی ہو جاتی ہیں, یہ میرا اخلاقی فرض پورا ہوا, میں پاک ہو گیا. یہ مذہب ہے یونیورسٹی والوں کے لیے. ان کے نزدیک اگر کوئی مر گیا ہے تو جنازہ کروانے کے لیے مولوی کو بلا لو, تربیت کے لیے نہیں. اگر کسی کا نکاح پڑھانا ہے تو مجھے آیات زبانی یاد نہیں ہے, مولوی کو بلا لو. انفارچونیٹلی مجبوری ہے, مجھ سے نہیں ہو سکتا, مولوی کو بلا لو. ختم پڑھانا ہے, مولوی کو بلا لو. یہ اسٹرکچر ہے. اور اس میں لوگ کرتے کیا ہیں, انہوں نے اسلام کو, ہمارے دین کو, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کو صرف عبادات تک
محدود کر دیا ہے, پیک. اگر کسی مولوی کے پیچھے جانا ہے عبادت کے لیے جاؤ, کسی بھی قاری کا درس سننا ہے تو یہ صرف سن لو, سارے پورا سال کچھ نہ کرو, شب معراج پہ 100 نفل پڑھ لو فلانے والے طریقے سے, پورا سال بخشا گیا. فلانے والے مولانا صاحب نے کہا تھا یہ والی آیت اتنی دفعہ پڑھیں گے تو وہ جناب سب بخشے جائیں گے. یہ کنفیشن باکسز یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں. اب یہاں پہ جو میں نے 4-5 چیزیں لکھی ہیں, ایک دوسری ثقافت اور سیاست اور معاشی جو فلسفی ہے, فلسفے ہیں, ان کو کسی طرح معاشرے میں لے آؤ. آگے کنفیشن باکسز بن گئے ہمارے معاشرے میں آگے ہوئے ہیں. دوسری چیز جو سوشل انفراسٹرکچر ہے اس کو ڈیمیج کرو, جس کو سماجی ڈھانچہ میں نے لکھا ہوا ہے اس کو ڈیمیج کر دیں, جنریشن تباہ ہو گئی. سوشل انفراسٹرکچر کیا ہے, ابھی جو علماء بات کر رہے تھے, ادب ان لوگوں کا ختم کر دیں جن کا کرنا چاہیے, علماء کا ادب ختم کر دیں, دین کے علم کا ادب ختم کر دیں. آپ نے سوشل ڈسٹرکشن کر دی, ہو گئی ہے. آپ لوگ یہ ساری چیزیں مجھ سے زیادہ دیکھتے ہیں. مذہب, اس کی کوئی ایسی شیپ آ جائے, کوئی ایسی ترتیب آ جائے جو سب کے لیے آسانی ہو, پورا سال سکون رہے, ایک دن کر لیں مزہ آ جائے. یہ مذہب کے یہ والے ٹکٹس بھی ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں انفارچونیٹلی. میں سب کی بات نہیں کر رہا, میں اسٹوڈنٹ کی میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. اور یہ والے جو ٹکٹ ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں مذہب کے, اس میں بہت سارے فقہ جو ہیں وہ پیش ہیں, بہت آگے ہیں, آپ ان کو چیلنج نہیں کر سکتے. انلائٹنڈ ماڈریشن آف اسلام کے نام سے ماشاءاللہ سرکاری طور پہ اس پہ بڑا کام ہو چکا ہے. اس کے بعد آپ لینگویج اور وے آف ایجوکیشن سٹرکچر, طرز تعلیم کو کسی طرح سے جو لوگوں کی اٹیچمنٹ ختم کر دیں, مدرسے سے اٹیچمنٹ ختم کر دیں, صرف ٹیکنیکل نالج کے ساتھ اہمیت دے کے اٹیچمنٹ بنا دیں. یو آر دیئر, سارا انفراسٹرکچر آپ کے ہاتھ میں ہے. اور یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ اور ہو رہا ہے. کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے ان ساری چیزوں کو کیٹر کرنے کے لیے. نیکسٹ پلیز. اب جب آپ معاشرے کو توڑتے ہیں, بریک کرتے ہیں, تو سب سے پہلے ایک مسئلہ جو ہم سارے لوگ یونیورسٹیز میں پڑھنے والے ان کو پیش آتا ہے, یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے شناخت کا بحران, آئیڈینٹی کرائسس. میں ہوں کون؟ میری کامیابی اچھی انگلش بول کے, یورپ کے کپڑے پہن کے, یورپ سے ایجوکیشن لے کے, امریکہ سے پڑھ کے, اس میں کامیابی ہے یا میری کامیابی دین میں ہے؟ میں ہوں کون؟ سب سے پہلا اصول کیا ہے کسی کو اپنی بات منوانے کا؟ پہلا اصول کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو کنفیوز کر دیں. جب آپ نے کسی کو کنفیوز کر دیا نا, وہ اپنے پیروں سے ہٹ گیا کہ مجھے یہ ڈومین نالج نہیں ہے, پھر آپ کا میدان کھلا ہے, پھر آپ اس کو جو دیں گے وہ لے لے گا, کیونکہ وہ اس کی ڈومین سے باہر چلے گیا ہوا ہے. یہ آئیڈینٹی کرائسس ہمارے اس ٹائم نوجوانوں میں ہیں. آدھوں کی لینگویج امریکن ہے, آدھوں کی لینگویج کینیڈین ہے, آدھوں کی لینگویج برٹش ہے, اور سارے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جڑنا یا ان کے جیسے ہونا کامیابی ہے. اور اس میں پلس پوائنٹ گلوبلائزیشن کے جہاں بہت سارے پازیٹیوز ہیں, وہاں پہ بہت سارے نگیٹیوز بھی ہیں, جس میں یہ بیریئرز ختم کرنا ہے, یہ پولرائزیشن کرنا ہے کہ کسی طرح لوگوں کو دوسرے کلچر سے اٹیچ کر کے ان میں پینیٹریٹ کر دیا جائے, اور یہ پینیٹریشن ہو چکی ہے. نیکسٹ پلیز. کر کیا سکتے ہیں ہم؟ وے فارورڈ کیا ہے؟ ایک ایجوکیشنل انفراسٹرکچر, جس میں میں ایک چیز سارے علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں, ایجوکیشنل انفراسٹرکچر کیا ہے؟ مجھے اگر فکر ہے کہ میری بچوں کی تربیت ہو, میری تربیت ہو, تو میں بڑے آرام سے یوٹیوب پہ جاتا ہوں, قاری صہیب صاحب کا نام لکھتا ہوں یا پھر کوئی ٹاپک لکھتا ہوں, اس پہ ان کا لیکچر ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں اور سن لیتا ہوں, مجھے سکون ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھ میں ایک وہ فکر تھی کہ جی میں نے یہ فلانا والا ٹاپک, عید آ رہی ہے تو میں کیا کروں, عید کی نماز کے بارے میں بیان سن لوں, عید کے دن کے عمل سن لوں. اچھا جی قربانی آ رہی ہے, قربانی کے دن کے عمل سن لوں کہ اس کے بارے میں حدیث اور قرآن کی روشنی میں کیا ہے. تو میں کیا کرتا ہوں, میں یوٹیوب میں چلا جاتا ہوں, جا کے سرچ کر لیتا ہوں, ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیتا ہوں. لیکن اگر کسی میں فکر نہیں ہے, اگر وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور اللہ معاف کرے استغفر اللہ, اس کے لیے علماء کا کوئی مقام نہیں ہے, وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے سوشل سٹرکچر سے لے گا. اور وہ اب آپ دیکھ لیجئے گا,
ابھی آگے عید قربان آ رہی ہے جس میں ہم لوگ اپنے جانور لے کے ذبح کرتے ہیں. اس پہ ایک سوشل کمپین چلے گی باقاعدہ, بکرا ذبح نہ کریں فلانے کی شادی کرا دیں, بکرا ذبح نہ کریں فلانے کا گھر بنوا دیں, بکرا ذبح نہ کریں فلانے اسکول میں کتابیں لے دیں. وہ سارا سوشل یلغار بکرے پہ آ جاتا ہے, آپ کے آئی فون 11 پہ نہیں آتا جو آپ سارا سال لیتے ہیں, آپ کے لیپ ٹاپ پہ نہیں آتا. کبھی کوئی میڈیا یہ کمپین کرتا ہے کہ آپ 10,000 والا سوٹ نہ پہنیں, آپ 1,200 والا پہن لیں اور باقی جو 8,800 ہے وہ آپ ڈونیٹ کر دیں. نہیں, آپ حج نہ کریں, اس سے بہتر ہے 10 بچیوں کی شادی کرا دیں. یہ ترتیب آپ کو مل جائے گی اور وہیں سے وہ لوگ انسپائر ہوتے ہیں. آپ کی بات نہیں, علماء کی بات نہیں پہنچتی. بہت سارے لوگ اپنے اسٹوڈنٹس میں نے ایسے دیکھے ہیں جو مجھ سے آگے یہ سوال کرتے ہیں کہ سر عید پہ 1-1.5 لاکھ روپے کا جانور لوں گا, اس کے بعد 15-20 ہزار روپے اس کو ذبح کروانے پہ دوں گا, گوشت لوں گا, رشتہ داروں میں بانٹ دوں گا, گھر کھا لوں گا. تو اس کی بجائے ایسا نہیں ہے فلانے اسکول میں جا کے 15 بچوں کی فیس دے دوں, 20 بچوں کی فیس دے دوں. کیوں؟ اہمیت ہی نہیں ہے, سنت کی اہمیت ہی نہیں ہے. کسی نے یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ پورے سال عیاشی نہ کرو, اس کا صدقہ کر دو. جو نبی کی سنت ہے اس کا صدقہ نہ کرو برائے مہربانی. اور اس پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں جنہوں نے قربانی چھوڑ دی ہے, عمرہ چھوڑ دیا ہے, حج چھوڑ دیا ہے کہ میرے پہ سوشل رسپانسبلٹی زیادہ ہے. انفارچونیٹلی میں یہاں پہ نام نہیں بتا سکتا, لیکن بہت سارے لوگ, افسوس ہوا مجھے ایک شوق ہے کہ میں قربانی کے قریب اپنے اسٹوڈنٹس کو, رشتہ داروں کو, ادھر ادھر سب کے پاس جا کے بات کرتا ہوں کہ یار مجھے ٹیکنیکلی بڑا پتہ ہے, میں آپ کو جانور خرید کے دیتا ہوں. اور میں لاتا بھی ہوں اکثر لوگوں کے اکٹھے کر کے. ان میں سے لوگوں نے انکار کر دیا, یار وہ میں نے نا اس دفعہ والے پیسے جو ہے نا وہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کو دے دیے ہیں, کسی کا علاج ہو جائے گا. یہ ہماری اقدار ہیں, ہمیں اس کے لیے پلیٹ فارم چاہیے. نیکسٹ پلیز. یہ ایک مشن ہے جی, میکنگ نالج آف قرآن اینڈ نالج آف دا ورڈ ٹو ری بلڈ امہ, جو ہماری اصل پہچان ہے اس کی طرف ہم چلے جائیں. قرآن حکیم کے مطابق مسلم امہ کی تعمیر نو, اسلامی کردار اور قیادت کی بھولی ہوئی شان و شوکت, فضیلت کو زندہ کرنے کے لیے قرآن اور دنیا کے علم کو یکجا کرنا, یہ ان 13 کروڑ لوگوں کی ضرورت ہے. میری آپ سب سے گزارش ہے, آپ صاحب علم ہیں, آپ اس پہ کام کریں. نیکسٹ پلیز. یہ کچھ احادیث اور آیات ہیں امر بالمعروف اور سوشل رسپانسبلٹی, اور میرے خیال سے کہ یہ اس سے 1000 ٹائم زیادہ نالج ہے آپ لوگوں کا, تو یہ تو الحمدللہ آپ کو سب سے زیادہ پتہ ہے. میں اس سے آگے چلتا ہوں جی, آگے پلیز, اس سے بھی آگے پلیز. اس سے آگے اب یونیورسٹی ماسٹر پلان. یہ ماسٹر پلان کیا ہے اس کو بھی میں کوئکلی دیکھوں گا. ہم اپنی ساری ایفرٹس کو چینلائز کرتے ہیں, ایک یونیورسٹی ایسی بناتے ہیں جس کا ایک ماڈل میں نے 5 سال رن کیا ہے. وہاں پہ انجینئرنگ کی ڈگریز تھی, یو ای ٹی لاہور سے افیلیٹڈ, میرا کنٹرول تھا, میرے ساتھ بہت اچھے لوگ تھے جس میں حافظ عبدالماجد سلفی صاحب مین ہیں, جس میں ڈاکٹر خالد قمر صاحب مین ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے لوگ جو یونیورسٹی سے بھی اٹیچ ہیں. ان کے ساتھ مل کے 5 سال ہم لوگوں نے سائنس اینڈ انجینئرنگ انسٹیٹیوشن رن کیا ہے, اور 5 سال میں ویلنٹائن ڈے, میوزیکل کنسرٹس, میوزیکل نائٹس, ڈانس پروگرام, نیو ایئر پارٹی نہیں ہوئی. وہاں سے جو بچے نکلے الحمدللہ وہ 5 سال ایک ماحول میں نکلے, اور وہ یو ای ٹی کے کامن ایگزامینیشن کے ٹاپر ہیں, وہ پروجیکٹ ایگزیبیشنز کے ٹاپر ہیں. یہ ایک چھوٹا سا ماڈل تھا جو میرے پاس نہ اتنا علم ہے نہ میرے پاس وسائل ہیں, لیکن مجھے ایک جگہ کا کنٹرول ملا تھا, تو وہاں پہ مجھے کچھ مخلص لوگوں کے ساتھ یہ کرنے کا موقع مل گیا. تو یہ ہم بہت بڑے پیمانے پہ بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں, اور وہ کرنے کے لیے ایچ ای سی کی فارمیلٹیز ہیں, ایچ ای سی کی بیسکس ہیں کہ ہم نے اس پلیٹ فارم کو کیسے بنانا ہے, اپنے ریسورسز کو چینلائز کرنا ہے. اگر میں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ یہاں ایکسپلین کرنے لگ جاؤں تو مجھے 4 سے 5 گھنٹے کم از کم اس ٹیکنیکل انفراسٹرکچر پہ چاہیے. لیکن میں یہ شیورٹی آپ کو دے سکتا ہوں کہ اس فورم پہ الحمدللہ اس ٹائم وہ لوگ بیٹھے ہیں جو اس ادارے کو بلڈ کر سکتے ہیں. مجھے ان کی ٹیکنیکل
فائنینشیل اور سوشل آسپیکٹس کا پتہ ہے کہ وہ اس کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں. اسی لیے میں نے قاری صاحب سے یہ ریکویسٹ کی, اور اللہ تعالیٰ ان کو جزا دیں کہ انہوں نے موقع دیا کہ ہم لوگ یہ ادارہ بلڈ کر سکتے ہیں. یہ جو لیگل فارمیلٹیز ہیں میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن یہ لیگل فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے بہت سارے ٹیکنیکل لوگ اویلیبل ہیں. میرے جیسے, مجھ سے بہت بہتر پروفیسرز, ڈاکٹرز, سینئر لوگ جو اس انفراسٹرکچر میں ہیں وہ موجود ہیں. ہمیں ایک سٹیپ لینا ہے اس پہ. نیکسٹ پلیز. اس میں بھی میں نے کوئکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. 10 ایکڑ لینڈ ہے, یونیورسٹی بنانے کے لیے چاہیے, HEC کی ریکوائرمنٹ ہے, اور ماشاءاللہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ 13 ایکڑ پہ ہے. اسی طرح سے ڈگری پروگرامز ہیں 4, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی کچھ ایگزامپلز میں آپ کو آگے دکھا دیتا ہوں کہ ڈگری پروگرامز کون سے ہیں, اور آپ میں سے ہی بہت سارے لوگ ان کو ماشاءاللہ رن کر سکتے ہیں. انڈورمنٹ فنڈز ہیں, کچھ فائنینشیل ریسورسز ہیں, اور ورکنگ کیپٹل ہے. اور یہاں پہ جو آپ کو فگرز نظر آ رہی ہیں, اس کا ایک پروگریسو ڈیولپمنٹ پلان بنتا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ اوور دا 4 ایئرز ہم نے ہائرنگ اور فائنینشیل ریسورسز کو کس طرح سرکولیٹ کرنا ہے. ایک دم 100% انویسٹمنٹ نہیں ہے. وہ پلانز ایسے ہیں کہ وہ ایک ڈگری پروگرام پہ اگر میں ایکسپلین کرنے لگوں تو مجھے شاید پورا دن چاہیے, ایک ڈگری پروگرام پہ بھی. تو اس پہ ڈیٹیل ٹیکنیکل ورک اویلیبل ہے, لوگ اویلیبل ہیں. ان کو آپ جیسے علماء کی سربراہی چاہیے, آپ لوگ جیسے علماء, آپ جیسے فورم کی سخت ضرورت ہے کہ آپ ہمیں آگے لے کے چلیں. نیکسٹ پلیز. یہ ایک کچھ جیسے فار ایگزامپل یہ مین کالج آف سائنس اینڈ انجینئرنگ, کالج آف آرکیٹیکٹ اینڈ ٹاؤن پلاننگ, کالج آف نیچرل سائنسز, شریعہ اینڈ سوشل سائنسز, کالج آف بزنس مینجمنٹ. یہ مین ویسے میں نے 4-5 لکھے ہیں. اس سے گریجویٹ ہونے والے وہ سارے لوگ ہیں جو آپ کے معاشرے کا حصہ ہیں, جو آپ کے انفراسٹرکچر کا حصہ ہیں, جو آپ کے سماجی ڈھانچے کا, آپ کے ٹیکنیکل فورمز کا, آپ کی ڈیسیژن میکنگ کا, آپ کے ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر کا حصہ ہیں. کہ ان کو میزائل بنانے پتہ ہیں, ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مسلم امہ کی حفاظت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ والا شعور بس اس میں ڈالنا ہے. نیکسٹ پلیز. یہ صرف میں آپ کو ایک انٹروڈکشن دے دیتا ہوں, اس کے بعد میں اس کو کوئکلی آگے فارورڈ کر دوں گا. جیسے یہ فار ایگزامپل یہاں پہ لسٹڈ ہے کالج آف شریعہ اینڈ سوشل سائنس. یہ وہ کالج ہے, یہ وہ حصہ ہے یونیورسٹی کا, یہ وہ دل ہے جہاں سے تربیت کے اسکالرشپ نکلنے ہیں. یہ وہ حصہ ہے جس نے اسٹوڈنٹ کی سافٹ سکلز کو دیکھنا ہے. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں نے 5 سال جس ادارے کو رن کیا ہے, ادھر سائنس اور انجینئرنگ والے لوگ ٹاپ کوالیفائڈ لوگ تھے, لیکن انگلش, کمیونیکیشن سکلز, عربی, اسی طرح سے سوشل سائنسز, ایتھکس, ان سارے لوگوں کے لوگ علماء تھے, اور انہوں نے وہ پورا ماڈل فریم کر دیا تھا. سائنس اینڈ انجینئرنگ پڑھتے تھے, اسلامیات میں تربیت پڑھتے تھے, کمیونیکیشن سکل میں شیکسپیئر نہیں پڑھتے تھے, حضرت عمر کی شخصیت پہ ڈیبیٹ کرتے تھے, سیکنڈ لینگویج میں عربک فار قرآن پڑھتے تھے. یہ ساری چیزیں ان کچھ لوگوں سے ہم لوگوں نے ایک جگہ پہ ایکسپیریمنٹ کی ہیں, ایک چھوٹے اسکیل پہ ڈیولپ کی ہیں. تو یہاں پہ اب تفسیر, قرآنک اسٹڈیز, کمپیریٹیو اسٹڈیز آف ریلیجن, جو ڈفرینٹ ریلیجنس کا کمپیریزن ہے, وہ علماء بنا سکتے ہیں. بڑا اچھا سلیبس. پھر اسی طرح عقیدہ, فلسفی, دعویٰ, اسلامک کلچر, سیرہ. یہ وہ ہارٹ ہے جہاں سے آپ پوری یونیورسٹی کی تربیت کو کنٹرول کریں گے, پوری یونیورسٹی کو لے کے چلیں گے, اس انفراسٹرکچر کو لے کے چلیں گے جہاں سے لوگ انجینئرز بھی ہوں گے اور تربیت یافتہ بھی ہوں گے انشاءاللہ. اس سے آگے مختلف فائنینشیل فیزیبلٹیز ہیں, جو جسٹ ایک اوور ویو دینے کے لیے میں نے یہاں پہ مینشن کی ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ ٹائم کنسٹرینٹس کی وجہ سے, ٹائم کی ایشو کی وجہ سے میں وہ ساری ایکسپلین نہیں کر سکتا. اس کو میں کوئکلی گزار دیتا ہوں یہاں سے. یہ سارے وہ پروگرام ہیں جیسے ایم فل ہسٹری ہے, پولیٹیکل سائنس ہے, پاک اسٹڈیز ہیں, اسی طرح سے اسلامک ہسٹری. یہ زیادہ تر علماء ہمارے اپنے دینی علوم کے ساتھ بھی کرتے ہیں. نیکسٹ کر دیں پلیز. آپ ذرا فاسٹ نیکسٹ کر لیں. پولیٹیکل سائنس ہے, ہسٹری سے آگے لے جائیں جی, اس سے آگے لے جائیں. یہ بزنس مینجمنٹ کا یہ اسکول ہے. وہ لوگ جو پالیسی میکنگ, بزنس مینجمنٹ, مارکیٹنگ اور سوشل لیڈرز ہوتے ہیں وہ یہاں سے نکلتے ہیں. اسی طرح سے کالج آف انجینئرنگ ہے, اچیویبل ہے, کمپیوٹر سائنس ہے, اچیویبل ہے, انفراسٹرکچر ہے, لوگ ہیں, تیار ہیں سارے آپ کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے انشاءاللہ. اسی طرح سے
اب اس کو اینڈ میں کنکلوڈ کرتے ہیں، اور یہ کافی ساری سلائڈز ایسی ہیں جو فائنینشیل فیزیبلٹی پہ ہیں، اور بالکل آخری سلائڈ پہ ایک فائنینشیل انالیسز میں نے دیا ہوا ہے جو اوور آل یونیورسٹی کا ہے، اس پہ بھی بہت ساری ڈیبیٹ ہے، بہت ساری ڈسکشن ہے، جو اگر کبھی مجھے خدمت کا موقع دیں گے کسی بھی فورم پہ تو میں وہ ساری پریزنٹ کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے الحمدللہ ان ساری چیزوں پہ ڈیٹیل کام کیا ہوا ہے. اور یہ جو میسیج الحمدللہ آج میں اتنے زبردست فورم پہ دے رہا ہوں، یہ میسیج الحمدللہ پچھلے 10-15 سال سے میں مختلف فورمز پہ لے کے جا رہا ہوں، اور کافی جگہ پہ یہ اس پہ میں نے ڈیبیٹ بھی کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آواز ہر جگہ پہنچ رہی ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ آپ سارے علماء کرام 13 کروڑ لوگوں کے لیے سوچیں گے اور ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں گے. جزاک اللہ.